دیکھیے، نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ. تو یہاں سے جو ہے نماز کے فرائض تیسرا باب، کیونکہ یہاں تک ہم نے جو ہے چھٹی شرط کو پڑھ لیا ہے اور یہ فرائض پڑھ لیے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اہم مسائل یہاں سے ہے اہم حضرت. مسائل کو پڑھنا ہے. تو مسئلہ جی جن جی نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے. تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی جائے گی. اگر کسی نے اٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، کیونکہ کسی نے جو ہے وہ اٹھ کر اللہ اکبر کہا تو اٹھتے ہوئے لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ قیام کے ساتھ نہ ہوئی. مثلا امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، جیسے کہ زیادہ تر عوام کرتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ یہ رکوع کی تکبیر ہو جائے گی، اس نے تکبیر تحریمہ تو کی نہیں ہے. اس نے کھڑے ہو کر پہلے تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، ورنہ نماز شروع نہ ہوگی. یہ رد المختار کے حوالے سے. مثلا اس میں بعض ہاتھ لوگ باندھنا شرط نہیں ہے حضرت. ہاں تکبیر تحریمہ پائی جائے، ہاتھ باندھنا شرط. تکبیر تحریمہ پائی جائے، پہلا تکبیر تحریمہ کہی ہاں پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع جائے، کی تکبیر تکبیر کہے، تحریمہ مکمل کرنے کے بعد میں جی ہاں رکوع کی پھر تکبیر رکوع کی کہے. تصویر کہتے ہیں رکوع میں جائے گا. ہاں جی مسئلہ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی اب جلدی میں ہاتھ باندھنا رکوع میں ضروری نہیں جاتے ہے. ہیں. ہاں تو جلدی جلدی رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو اس کو دوسرے انداز میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 پر بیان کیا گیا. مسئلہ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر دیا. تو جیسے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، اب مقتدی نے بھی ساتھ میں کہا اللہ اکبر، انہوں نے پہلے کہہ دیا، تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ اس نے امام سے پہلے جو ہے وہ تکبیر کہہ لی. تو تو اتصال حضرت چاہیے امام کے نماز سے. جو امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. ہاں تو امام سے پہلے سجدے میں پہنچ گئے تو اب امام کے سجدے میں جانے کے بعد جو ہے وہ اٹھیں، پہلے نہ اٹھیں. اگر پہلے ہی اٹھ گئے تو اب امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا. اچھا. مسئلہ یہ ہے نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی. تو تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو رکوع میں تھوڑی کہی جائے گی تکبیر تحریمہ، اس لیے نماز شروع نہیں ہوگی. لیکن اگر بیٹھ کے کہہ لے تو نفل نماز میں بیٹھ کر پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے بیٹھ کر اگر کہے گا تکبیر تحریمہ تو ہو جائے گی. جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی، تو اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لے بس. تو اللہ اکبر یا جو بھی تکبیرات انتقال ہیں تو ان میں بس ارادہ دل کا کافی ہے، زبان سے وہ قادر ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ واجب کی ہے، تو وہ ایسے ہی ادا کر لے، دل میں پڑھ لے. تو دل میں ارادہ کرے لیکن مطلب جو ہے جتنا تلفظ کر سکتا ہے اتنا کر لے. پہلے رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی. تو پہلی رکعت میں اگر رکوع مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ تو ملی نہیں امام کے ساتھ، تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت تو مل گئی، یعنی کہ رکوع بھی وہ آدھا قیام ہے،
اس وجہ سے اسے مکمل رکعت شمار کر لیا جاتا ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، تو اگر اللہ اکبر نہیں کہا تکبیر تحریمہ میں تو واجب چھوٹ جائے گا۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اصل تو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہیں چاہیے، خوب ملائے پڑے ہیں، اور بتکلف کشادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بتکلف کا مطلب خود اپنے ارادے سے جو وہ کشادہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنے حالت پر چھوڑ دو، یہ سنت طریقہ ہے باہر شریعت۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے، تو اس طرح جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہے کہ ہتھیلی اور انگلی جو کہ پیٹ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، تو پہلے ہاتھوں کو اٹھائے بعد میں تکبیر کہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا یہ سنت ہے، تو سر نہ جھکائے بلکہ اپنے آپ کو سیدھا رکھے۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، کیونکہ عورت کے لیے جو ہے وہ ستر ہے، تو اس میں ستر یہ ہے کہ وہ صرف مونڈوں تک ہاتھ اٹھا لے، زیادہ نہ اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے پہلے ہاتھ کو نیچے لے جائیں گے پھر باندھیں گے، تو یہ نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ اب یہ سنت ہوا، اس کا مطلب اگر امام رکوع میں پہنچ گئے اور امام کو پانا تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے، چاہے ہاتھ نہ باندھے، سنت ہی تو چھوٹ جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کہے پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر جو ہے شامل ہو جائے۔ نوٹ: بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے، کیونکہ شریعت میں رخصت ہے۔ الدین یسرن، دین آسانی کا نام ہے۔ مسئلہ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر کا مطلب بلند آواز، تو تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی آواز ضروری کہ خود سنیں۔ تو مقتدی ہے یا جو شخص اکیلا پڑھ رہا ہے اتنی زور سے کہہ لے کہ خود سن لے۔ تو در مختار اور بحر الرائق کے حوالے سے مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے، ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن ہاتھ باندھ لینا وہ صرف سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہو جائے گی، اس میں ہاتھ تو اٹھائے جائیں گے، یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہو گیا۔ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیر ہے انہیں تکبیر انتقال کہا جائے گا، تو سنت چھوٹ گئی، کیونکہ اللہ اکبر پورا بآواز کہنا یہ سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہ آئی مگر نماز ہو گئی، تو اگر مطلقاً سنت چھوڑ گئی تو نماز میں کراہت تنزیہ کہہ سکتے ہیں، کراہت تنزیہ آ گئی، یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔